میری شادی سہیل سے ہوئی تو لگنے لگا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی اچھا اور ہمدرد شوہر تھا۔ شادی کی ایک ہفتے میں ہی اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا۔ یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ سہیل کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ سہیل کو آفس سے 2 ہفتوں کی ہی چھٹیاں ملی تھی۔ ایک ہفتہ شادی کی تقریبات میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ تو پتہ ہی نہیں لگا اور گزر گیا۔ کل سے سہیل نے آفس بھی جانا تھا، اس لیے انہوں نے بولا، اقرا چلو، میں آپ کو مارکیٹ لے چلتا ہوں، جس چیز کی ضرورت ہوئی لے لینا۔ اور میں بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی، کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے اور سہیل نے ساری چیزیں لے لی اور واپسی پر کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ ہم اپنی گاڑی تک جانے لگے تو ایک کافی تیز رفتار سے ہمارے پاس سے ایک وین گزرے تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور جلدی گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ سہیل بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور بولی، کیا بات ہے اقرا، تم وین کو دیکھ کر گھبرا کیوں گئی تھی؟ میری چوری پکڑی گئی تھی اور میں مسکرانے کی کوشش لگی۔ نہیں نہیں سہیل، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن سہیل کو میرا جواب مطمئن نہیں کر سکا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ تیز رفتار چیزیں دیکھ کر میں ڈر جاتی ہوں اور تیز رفتار سے مجھے بہت خوف آتا ہے۔ سہیل میری بات سن کر پرسکون ہو چکی تھی، کیونکہ جو سچ تھا وہ شاید میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ میری زندگی کا بہت بھیانک راز تھا۔ رات کو ہم لوگ گھر پہنچے تو میری ساس اور نند نے عدالت لگائی ہوئی تھی۔ میری ساس بولی، سہیل، میں اسی دن سے ڈرتی تھی کہ شادی کے بعد تم ہمارے ہاتھوں سے نکل جاؤ گی۔ اپنی کنواری یتیم بہن کو بھی فراموش کر دو۔ کیا ہو جاتا اگر اپنی اس یتیم بہن کو بھی ساتھ لے جاتی تو؟ مجھے اپنی ساس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگا۔ بھلا میاں بیوی کے درمیان تیسرے کا کیا کام؟ سہیل بولا، امی میں تو لے جاتا، لیکن اقرا نے منع کر دیا تھا کہ اس کو ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہکا بکا ہو کر سہیل کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میری ساس بولی، ہاں ہاں بہوئی تو ہوتی ہی ایسے ہی، لیکن تم ہی تو اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ سہیل جلدی سے بولا، جی جی امی، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ ساس اور نند کے چہرے پر میرے لیے بیزاری ہی بیزاری تھی، اس لیے میں وہاں مزید رک نہیں سکی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو یہ توقع ہی نہیں کر سکتی تھی کہ سہیل خود کو بچانے کے لیے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سہیل کمرے میں آ کر پوچھنے لگے کہ آپ رو کیوں رہی ہو؟ تو میں بولی، سہیل، میں آپ سے اس قسم کی حرکت کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے کس طرح جھوٹ بول کر مجھے آنٹی کی نظروں میں گرا دیا؟ میری بات سن کر سہیل ہنسنے لگ گئی اور مجھے بولی، عارف پگلی، اس بات پر کیوں رو رہی ہو؟ محترم ناظرین، اگلا قسط دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔